ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منا شربة ماء. رواه النسائی. علماء کرام، دینی ملی بھائیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، ہر قسم کے حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، مشفق، مربی، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام و انبیاء کرام پر، خصوصی طور پر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے بہت ساری مصیبتیں اور پریشانیوں کو جھیل کر کے دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اس لیے بھیجا ہے تاکہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کریں اور عبادت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کو راضی کر لیں، تاکہ ہم قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں، جنت کے حقدار بن جائیں اور جہنم کے عذاب سے بچ جائیں۔ لیکن افسوس کہ آج انسان دنیا کی رنگینیوں میں پڑ کر کے، دنیا کے پیچھے پڑ کر کے وہ اللہ رب العالمین کو بھول گیا ہے، آخرت کو وہ بھول گیا ہے۔ ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ دنیا، جس دنیا کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے، یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا بالکل حقیر ہے، کمتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثال دے کر کے سمجھایا تھا تاکہ صحابہ دنیا کے پیچھے نہ پڑ کر کے بلکہ وہ آخرت کی تیاری کرے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مَا الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ هَٰذِهِ وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ فِي الْيَمِّ فَلْيَنظُرْ بِمَا يَرْجِعُ۔ رواه مسلم۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثال دے کر کے سمجھایا کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں ایسے ہی ہے جیسے کہ انسان اپنی انگلی کو سمندر کے اندر داخل کرے اور پھر انگلی کو نکال کر کے دیکھے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح انگلی پہ لگا ہوا پانی بہت جلد خشک ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور سمندر کا پانی جو ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی بہت جلد ختم ہو جائے گی اور آخرت ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والی ہے۔ تو انگلی پہ لگا ہوا پانی سمندر کے مقابلے میں جو بالکل حقیر ہے، کمتر ہے، اسی طرح یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے، بالکل کمتر ہے۔ اور دنیا کی زندگی یہ چاہے جتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے، پھر بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب کفار و مشرکین قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو انہیں ایسا لگے گا کہ ہم دنیا کے اندر ایک مختصر سی گھڑی گزار کر کے آئے ہیں، ایک چھوٹی سی زندگی، ایک چھوٹی سی گھڑی ہم دنیا کے اندر گزار کر کے آئے ہیں۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا کَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارٍ، کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ قیامت کے دن
جب یہ کفار قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی گھڑی گزار کر کے آئے. وہ انسان جو دنیا کے اندر 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی گزارتا ہے، وہ قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھنے کے بعد دنیا کی زندگی بھول جائے گا. اسے ایسا لگے گا کہ ہم دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی گھڑی، ایک مختصر سی گھڑی ہم گزار کر کے آئے ہیں. تو معلوم یہ چلا کہ یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بالکل حقیر ہے، بالکل کمتر ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا جس ہستی نے بنایا، جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا، اس اللہ کے نزدیک یہ دنیا کیسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منا شربة ماء. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتا تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر بسنے والے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے نہیں دیتا. یعنی اس دنیا کے اندر جو اللہ رب العالمین کا انکار کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کے علاوہ دوسرے کی پرستش کرنے والا انسان اگر اللہ رب العالمین کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتا تو اللہ رب العالمین اس دنیا کے اندر اللہ کا انکار کرنے والا بندہ ایک گھونٹ پانی پینے کے لیے ترس جاتا. جائے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو مختلف قسم کی نعمتوں سے نوازتا. تو معلوم یہ چلا کہ یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں، بالکل حقیر اور کمتر ہے. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے کتنا دل لگایا. سنن نسائی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب چٹائی سے اٹھتے ہیں وقد اثر فی جنبہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پر چٹائی کے نشانات تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ کہو تو میں آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے لے آؤں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مالی و مال الدنیا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا اس دنیا سے کیا تعلق ہے، میرا تو اس دنیا سے صرف اتنا تعلق ہے جس طرح راہ چلتا ہوا مسافر کسی سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے، آرام کرتا ہے، پھر اس درخت کو چھوڑ کر کے چلا جاتا ہے. یعنی گرمیوں کے موسم میں جب ایک انسان سفر کے لیے نکلتا ہے، سفر کے لیے جب وہ انسان نکلتا ہے، گرمی کی شدت اس سے برداشت نہیں ہوتی ہے تو کسی درخت کو وہ تلاش کرتا ہے. درخت سایہ دار درخت اسے ملتی ہے تو اس درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے لگتا ہے. اس درخت کے نیچے وہ تھوڑی دیر آرام کرنے لگتا ہے، اسے تھوڑی بہت سکون ملتی ہے لیکن مکمل طور پر سکون نہیں ملتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسے معلوم ہے کہ یہاں ہم چاہے جتنا بیٹھ جائیں اس منزل کو چھوڑ کر کے اپنی منزل تک پہنچنا ہے. یہی بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا. جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ کہو تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر کے لے آئیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس دنیا سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے اس دنیا کے اندر چاہے جتنا سکون مل جائے، مجھے اس دنیا کو چھوڑ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونا ہے. جس طریقے سے انسان درخت کو چھوڑ کر کے اپنی منزل پر پہنچتا ہے، جب وہ منزل پر اچھے طریقے سے پہنچ جاتا ہے تب اسے مکمل طور پر سکون ملتی ہے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دنیا کے اندر ہمیں مکمل طور پر سکون ملنے والا نہیں ہے، سکون ملے گا تو آخرت میں جا کر کے ہمیں وہی سکون ملے گی. تو معلوم یہ چلا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دنیا سے کبھی دل نہیں لگایا. یہ دنیا جس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج نمازوں سے ہم دور ہیں، جس دنیا کو پانے کے لیے ہم مسجدوں کو ویران کیے ہوئے ہیں، یہ دنیا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بالکل حقیر اور بالکل کمتر ہے. لیکن ہائے افسوس آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں.
آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث سے وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آیا، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم ہمیشہ کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل لک یا ابن آدم من مالک، اے ابن آدم تیرا کیسا مال ہے، تیرا کیسا مال ہے؟ تیرا تو وہ مال ہے جو دنیا کے اندر تو نے 3 طریقے سے استعمال کیا، یعنی ایک انسان جو دنیا کے اندر مال و دولت کو اکٹھا کرتا ہے، مال و دولت کو کماتا ہے اور دنیا کے اندر 3 طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہی مال اس انسان کے لیے فائدہ ہوتا ہے اور باقی جو مال بچ جاتا ہے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ابن آدم ہمیشہ کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ حل لک یا ابن آدم من مالک، اے ابن آدم ذرا بتلا تیرا کیسا مال ہے، تیرا کیسا مال ہے؟ تیرا تو وہ مال ہے جو تو نے دنیا کے اندر 3 طریقے سے استعمال کیا، ما اکلت فافنیت، جو تو نے کھایا اور ختم کر دیا، او لبست فابلیت، جو تو نے پہنا اور پرانا کر دیا، او تصدقت فامسکت، جو تو نے صدقہ و خیرات کیا اور آگے بھیج دیا۔ یعنی دنیا کے اندر انسان جب مال کو کماتا ہے اور مال کو کمانے کے بعد 3 طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہی مال اس انسان کے لیے فائدہ 3 طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہی مال اس انسان کے لیے فائدہ پہنچاتا ہے اور باقی جو مال بچ گیا اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں مل جائیں۔ یقیناً آج جب ہم سماج اور معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہمارے سماج اور معاشرے پر ظاہر ہو چکی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یبیع دینہ بِعَرْضٍ مِنَ الدُّنْیَا، کہ میری امتیوں میں پایا جائے گا کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے وہ دین کا بھی سودا کر ڈالیں گے، ایمان کو بھی بیچ ڈالیں گے۔ آج یہی حال ہمارے اندر بھی ہے۔ ہمارے اندر جب مال کی حرص پیدا ہوئی، مال کی لالچ پیدا ہوئی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ مال آنا چاہیے، چاہے سود کا پیسہ ہو یا رشوت کا پیسہ ہو یا چوری کا پیسہ ہو، کہیں بھی کسی بھی طریقے سے مال آئے، بس مال آنا چاہیے۔ ہمیں اس کا پرواہ نہیں ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حالانکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف نظر دوڑاؤ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی طرف نظر دوڑاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے دین کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ہجرت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عبد الرحمن کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں، بیوی بچوں کو بھی چھوڑ دیا، سسرال والوں نے لے لیا اور زمین و جائیداد کو بھائیوں نے لے لی ہے، اب ایمان کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ساتھی ہوا کرتے تھے جو ایمان لانے کے لیے، جو دین کو حاصل کرنے کے لیے وہ دنیا کی تمام چیزوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ لیکن آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا مل جائے، ہمیں دین ملے یا نہ ملے، ہمارے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آج انسان جس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے پوری دن محنت کرتا ہے، نمازوں سے دور ہو کر کے جس مال و دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے پوری کوشش کرتا رہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ مال و دولت کی بھی اجازت دی گئی تھی۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجتا ہے، اے جبریل جاؤ میرے نبی کے پاس جاؤ، میرے نبی سے کہہ دو اگر میرے نبی چاہتے ہیں تو میں ان کے لیے وادی بطحا کو سونا بنا دوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یا ربی ولکن اجو یوما واشبع یوما، نہیں اے میرے رب میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ مالداری میں اپنی زندگی گزاروں، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تو ایک دن شکم سے رو جاؤں۔ فَإِذَا جُئْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مالداری اختیار دیے جانے کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَإِذَا جُئْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ وَذَكَرْتُكَ، کہ ایک دن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن بھوکا رہوں تو ایک دن شکم سیر ہو جاؤں۔ جب میں بھوکا رہوں گا
تیرے دربار میں آؤں گا، تیرے سامنے روؤں گا، گڑگڑاؤں گا، تجھ سے فریاد کروں گا۔ وَإِذَا شَفِيتُ شَكَرْتُكَ وَحَمِدْتُكَ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن شکم سیر ہو جاؤں، جب میں شکم سیر ہو جاؤں گا، تیرے سامنے آؤں گا، تیرا شکر ادا کروں گا، تیرے تحمید بیان کروں گا، تو اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالداری اختیار دینے کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مالداری کو ٹھکرا دیتے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ دنیا کی پراپرٹی قیامت کے دن کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ دنیا کی مال و دولت قیامت کے دن کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آج انسان جس مال و دولت کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے، جس اولاد کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے، یہ مال و دولت قیامت کے دن کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ آج ہم سماج اور معاشرے کے اندر جب کسی انسان کو دیکھتے ہیں کہ فلاں انسان کے پاس گاڑی ہے، فلاں انسان کے پاس بنگلے ہیں، فلاں انسان کے پاس ڈھیر سارے مال و دولت ہے، تو اس انسان کو ہم کامیاب انسان سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن کی طرف جب دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ کامیابی یہ مال و دولت کی دلیل نہیں ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ جس انسان نے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لیا، جنت کے اندر داخل ہو گیا، وہی انسان قیامت کے دن کامیاب ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مال و دولت کو ٹھکرا دیا، کیونکہ مال و دولت یہ قیامت کے دن کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ ایک انسان جو دنیا کے اندر مال و دولت کو پایا اور مال و دولت کو پانے کے بعد اس نے اپنے بینک اور بیلنس کو بنایا، کسی یتیم کی مدد نہیں کی، کسی غریب کی مدد نہیں کی، تو ایسے انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث کو بیان کرتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاندنی رات میں اکیلے گھوم رہے تھے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے قریب بلایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب بلایا، اور قریب بلانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان المقترین هم المقلون یوم القیامہ، کہ جو انسان دنیا کے اندر سب سے زیادہ مال و دولت والا ہے، وہ انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ فقیر اور قلاس بن کر کے آئے گا۔ الا من آتاہ اللہ خیرا، مگر وہ انسان جس کے پاس اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا، جسے اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، وہ انسان مال و دولت پانے کے بعد یتیموں میں خرچ کیا، غریبوں کی مدد کی، لوگوں کی مدد کرتا رہا، وہ انسان غریب فقیر قلاس انسان نہیں ہوگا، بلکہ غریب فقیر قلاس وہ انسان ہوگا جو دنیا کے اندر مال و دولت کو پانے کے بعد بینک اور بیلنس بناتا رہا، اور اسی وقت اس کی موت آ گئی اور اس نے اپنے مال و دولت کو لوگوں کے درمیان خرچ نہیں کیا۔ تو یہ مال و دولت قیامت کے دن کامیابی کی دلیل نہیں ہے، یہ دنیا کی پراپرٹی، یہ دنیا کی مال و دولت جس کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، نماز کو چھوڑ کر کے، مسجدوں کو ویران کر کے، جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے آج ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وہ مال و دولت تھی جسے دین کے لیے سب سے زیادہ خطرناک بتایا تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مادیبانی جائعانی ارسل فی غنم بأفضل من حرص الرجل علی المال، کہ دو کھونکھار بھوکے بھیڑیے کو بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے تو وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا کہ انسان کے دل کے اندر جب مال کی لالچ اور عہدہ اور منصب کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، جتنا یہ دونوں انسان کے دین کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں، اتنا دو کھونکھوار بھوکے بھیڑیے بکریوں کے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوں گے۔ یقیناً انسان کے اندر جب مال و دولت کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، جب عہدہ اور منصب کی حرص پیدا ہو جاتی ہے، تو انسان یہ سوچتا ہے کہ مال و دولت آنی چاہیے، چاہے جہاں سے آئے، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، چوری کا پیسہ ہو، کہیں سے بھی آئے، مال و دولت آنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب عہدہ اور منصب کی حرص پیدا ہو جاتی ہے تو
इंसान ये सोचता है कि हमें कुर्सी मिलनी चाहिए, गरचे गलत काम क्यों ना करवाना पड़े, और इंसान कुर्सी को हासिल करने के लिए गलत काम भी करवाता है। वोट के दौर में बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखोगे, वोट के दौर में बहुत सारे ऐसे नेताओं को देखोगे जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान तो लाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान तो लाए, लेकिन उनके दिल के अंदर ओहदा और मनसब हासिल करने की हिर्स है। उन्होंने वोट हासिल करने के लिए शराब खाने के अड्डों को भी फ्री कराया, नाच और गाने की महफिलों को भी सजाया, बहुत सारे गुनाहों का काम इन्होंने इजाद किया ताकि इन्हें कुर्सी मिल जाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दो खूंखार भूखे भेड़िए को बकरियों के रेवड़ में छोड़ दिया जाए तो वो उतना उनके लिए नुकसानदेह साबित नहीं होंगे जितना कि इंसान के दिल के अंदर जब माल की हिर्स और ओहदा और मनसब की लालच पैदा हो जाती है, ये दोनों चीजें इंसान के दीन के लिए खतरनाक साबित होते हैं, उतना कोई और चीज उसके लिए खतरनाक साबित नहीं होते हैं। तो ये दुनिया की मालो दौलत है जो इंसान के दीन के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित होते हैं। यकीनन इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे बहुत सारी मालो दौलत से नवाजा, फिर भी वो सोचता और ज्यादा माल हमारे पास हो जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि अगर इब्ने आदम को दो वादियों से भरी हुई मालो दौलत से नवाज दिया जाए तो वो तीसरी वादी के तलाश में वो निकल जाएगा। वला यमलउ जौफ इब्ने आदम इल्ला तुराब, और इब्ने आदम का जो पेट भरेगा वो मिट्टी के जरिए से, वो कब्र के अंदर दाखिल होने के बाद उसका पेट भरेगा। और यही बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम के अंदर भी कहा था, अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कि ज़्यादती माल ने लोगों को बर्बाद कर दिया यहाँ तक कि तुम कब्र के अंदर पहुंच जाओ। तो मालो दौलत इंसान के अंदर इसकी हिर्स खत्म नहीं होती है। एक छोटा बच्चा, उसे आप 10 रुपया देंगे, लेकिन जैसे ही उम्र बढ़ेगी उसे और देंगे तब राजी होगा, और उम्र जैसे ही बढ़ती जाती है माल की हिर्स पैदा होती जाती है। एक बूढ़ा इंसान जिसे मालूम है कि चंद सालों के अंदर या चंद दिनों के अंदर हम इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाले हैं, अगर आप उससे कहो कि आपको मालो दौलत चाहिए कि नहीं, वो मालो दौलत का इनकार करने वाला नहीं है, वो मालो दौलत का इनकार करने वाला नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की प्रॉपर्टी ही वो चीज थी जिसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के लिए सबसे ज्यादा खतरा महसूस किया था। और दूसरी रिवायत के अंदर हजरत अमर बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, रावी हदीस है, सही बुखारी शरीफ की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहरैन की तरफ जिज़िया वसूल करने के लिए भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बहरैन की तरफ जिज़िया वसूल करने के लिए भेजा। अंसारियों को जब पता चला तो नमाज़े फज्र में वो हाजिर होते हैं। फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हीना रआहुम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अंसारी सहाबा को देखा तो मुस्कुराने लगे। फिर कहा क्या तुम्हें मालूम है वो मालो दौलत तुम्हें मालूम है? उन्होंने कहा हाँ अल्लाह के रसूल। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यकीनन वो चीज हक है और वो चीज तुम्हारे दरमियान तकसीम होगी, वो मालो दौलत तुम्हारे दरमियान बांटा जाएगा और वो मालो दौलत तुम पाओगे। वो मालो दौलत पाने के बाद तुम खुश हो जाओगे। लेकिन अल्लाह की कसम ये फक्र फाका वो चीज नहीं है जिसके जरिए से मैं अपने उम्मत पर खतरा महसूस करता हूँ, बल्कि वो चीज ये दुनिया की मालो दौलत है जिसके जरिए से मैं अपने उम्मत पर खतरा महसूस करता हूँ कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्मत पर जब दुनिया को कुशादा कर देगा, जब दुनिया की मालो दौलत को अल्लाह रब्बुल आलमीन खोल देगा तो मेरी उम्मत भी उस दुनिया को पाने के बाद, उस मालो दौलत को पाने के बाद अल्लाह को ऐसे भूल जाएगी जिस तरह की पिछली उम्मतियों में जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया को कुशादा कर दिया था तो वो लोग अल्लाह को भूल गए थे। इसी तरह मेरी उम्मत भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को भूल जाएगी। आप अंदाजा लगाओ, मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर 15 लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो 10 लोग वो हैं जो गुर्बत की जिंदगी गुजार रहे हैं, 10-12 लोग गुर्बत की जिंदगी गुजारने वाले आते हैं और उनमें से 2-3 ऐसे होंगे जो मालो दौलत वाले होते हैं। तो जो गरीबी की जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फक्र फाका वो चीज नहीं है जिसके जरिए से मैं अपनी उम्मत पर
خدشہ محسوس کرتا ہوں، ڈر محسوس کرتا ہوں، بلکہ دنیا کی پراپرٹی ہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے سے میں اپنی امت پر خطرہ محسوس کرتا ہوں۔ تو آج انسان جس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگی محنت کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں دنیا مل جائے، یقیناً ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کا سامان ہے۔ ایک انسان جب اس دنیا کے اندر دنیا کی زندگی کو پانے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کو راضی نہیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو خوش نہیں کرتا ہے، رب کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے، ایسے لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دو موقع ایسے آنے والے ہیں کہ انسان کو جب ان دونوں مواقع مل جائیں گے تو اسے شدید پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہ شدید پچھتائے گا، کاش دنیا کے اندر ہم نے ایک عمل کر لیتے۔ قرآن حکیم اٹھا کر کے دیکھو، اللہ رب العالمین کہتا ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ کہ تم میں سے جب کسی کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، موت قریب آتی ہے، تو وہ کہتا ہے اے اللہ تو مجھے چھوڑ دے، اے اللہ تو مجھے مہلت دے دے، ابھی تو ہم نے نیک عمل کیے ہی نہیں تھے، ابھی تو ہم نے تجھے راضی نہیں کیا تھا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آتی ہے کلا ہرگز نہیں، اب تجھے چھوڑا نہیں جائے گا، اب تو قیامت تک عالم برزخ میں قبر کے اندر تجھے پڑا رہنا ہے۔ ہمیں آج دنیا کے اندر ہم لوگوں سے آپس میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ٹائم آنے والا ہے، ہمارا ٹائم آنے والا ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ ہمارا ٹائم ہی چل رہا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو وہ ٹائم سماپت ہو چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے تیرا ٹائم ختم ہو چکا ہے، اب اللہ کا ٹائم شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین جب موت کے فرشتے کو بھیجتا ہے تو وہ انسان جو دنیا کے اندر اپنے ٹائم کو ختم کر کے لاہو لائف میں گزار کر کے جاتا ہے، اسے شدید پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب اللہ رب العالمین کے سامنے وہ بندہ حاضر ہوگا، جب رب کے سامنے بندہ حاضر ہوگا، اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، اللہ رب العالمین کہتا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا کہ بندہ اللہ کے سامنے جب حاضر ہوگا، جب اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو اس کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ کہے گا اے اللہ میں نے قبر کے عذاب کو بھی دیکھا، اے اللہ میں نے جہنم کی ہولناکیوں کو بھی دیکھا، قیامت کی ہولناکیوں کو بھی دیکھا، اے اللہ تو ہمیں دنیا کے اندر بھیج دے، اب ہمیں یقین ہو گیا ہے، اب ہم نیک اعمال کرنے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین دوبارہ مہلت دینے والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ دنیا کی زندگی جو ہمارے لیے ایک ایک منٹ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ہمیں ایک ایک منٹ اللہ رب العالمین کی یاد میں، اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارنی چاہیے، دوبارہ یہ زندگی کبھی ملنے والی نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی، دنیا کے اندر کیسے رہنا ہے، اسلاف کی حالت زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اسلاف کی حالت زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے اسلاف اس دنیا کے اندر کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ایک واقعہ آپ کو مل جائے گا سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں، ادھر سے ہشام بن عبد الملک بادشاہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آتا ہے۔ ہشام بن عبد الملک جو ایک بادشاہ ہے، وہ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، تو وہ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے اور قریب جا کر کے کہتا ہے میرے بھائی جو کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنو کہ انہوں نے کیا کہا۔ ہشام بن عبد الملک جب سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میرے بھائی جو کچھ مانگنا ہے تو مجھ سے مانگ لے، تو سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے بھائی مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر موجود ہو کر کے اللہ کو چھوڑ کر کے میں تجھ سے مانگوں۔ وہ ہشام بن عبد الملک شرمندہ ہو کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ خانہ کعبہ کا طواف کر کے جب باہر نکلتے ہیں تو سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوبارہ ملاقات کرتا ہے اور کہتا ہے اے سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو
मांगना है तुम मुझसे मांग ले, अब तो खाने काबा के अंदर मौजूद नहीं हो। हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला कहते हैं मेरे भाई क्या तू हमें आखिरत की कोई चीज देगा या दुनिया की कोई चीज देगा? तो वो कहता है मेरे भाई आखिरत की कोई चीज तो मेरे बस में नहीं है, बस दुनिया की जो चीजें अल्लाह ने दी है उनमें से जो कुछ मांगना है तुम मुझसे मांग ले। सालिम बिन अब्दुल्ला का जवाब सुनो। सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मेरे भाई जिस हस्ती ने, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुझे दुनिया दी है, जिस अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें दुनिया अता की है, मैंने उस अल्लाह से कभी दुनिया नहीं मांगा, आज मैं तुझसे कैसे दुनिया मांग सकता हूँ? अगर मुझे दुनिया की कोई चीज जरूरत पड़ती तो मैं अल्लाह से मांगता, तुझसे नहीं मांगता। मेरी तो ये कोशिश है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर ले। तो ये हमारे असलाफ हुआ करते थे जिनकी कोशिश ये हुआ करती थी कि हम दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी कर लें और क़यामत के दिन हम कामयाब हो जाएं, जन्नत में चले जाएं, जहन्नम के अज़ाब से बच जाएं। मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें वक्त दिया है ये वक्त बहुत ही कीमती है, ये वक्त बहुत ही ज्यादा कीमती। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें वक्त दिया है ये बहुत ही ज्यादा कीमती है। हर गुजरने वाला लम्हा, हर गुजरने वाला मिनट, हम कब्र से बहुत तेजी के साथ हम कब्र की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, हम आखिरत की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें ये वक्त दिया है हम इसको गनीमत समझते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करने की कोशिश करें। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह फार्मूला भी बताया था, अगर तुम्हारा दिल दुनिया की तरफ बढ़ रहा है, आखिरत की तरफ नहीं बढ़ रहा है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फार्मूला बताया था, ज़ुरूहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुकुमुल आखिरह। लोगों तुम कब्रिस्तान की ज़ियारत क्या करो तुम्हें आखिरत याद आएगी, कब्रिस्तान की ज़ियारत क्या करो तुम्हें आखिरत याद आएगी। कब्र इसलिए न जाओ ताकि चिरागे जलाओ, कब्र इसलिए न जाओ ताकि बेटा बेटी मांगो, कब्र इसलिए न जाओ ताकि चादरें चढ़ाओ, बल्कि कब्र इसलिए जाओ ताकि तुम्हें आखिरत याद आ जाए, दुनिया की हैसियत मालूम हो जाए, ये पता चल जाए कि आज जिस प्रॉपर्टी के लिए, जिस मालो दौलत के लिए हम इतनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें छोड़ करके इसी 4 फुट की जमीन के अंदर आना है। कब्र इसलिए जाओ ताकि तुम्हें पता चल जाए आज जिस हम बंगलों में रह रहे हैं, जिस बंगलों में एयर कंडीशन में जिंदगी गुजार रहे हैं, जिस फोर व्हीलर पर हम पूरे शहर का चक्कर लगा रहे हैं, एक दिन ऐसा आने वाला है कि दूसरों के इशारे से हमें कब्र के अंदर उस मिट्टी के अंदर दफन करेंगे जहां ना एयर कंडीशन होगा और ना जहां ना बिस्तर होंगे, जहां सिर्फ और सिर्फ कीड़े और मकोड़े का घर होगा। तो कब्रिस्तान की जियारत करो ताकि तुम्हें ये मालूम हो जाए कि सारी की सारी चीजों को छोड़ करके, सारी की सारी जमीन और जायदाद को छोड़ करके उसी कब्र के अंदर आना है जहां एक फकीर इंसान भी आने वाला है, जहां मुख्तलिफ किस्म की नेमतों को खाने वाला इंसान भी कब्र के अंदर दाखिल होगा, जहां एक वक्त का खाना खा करके और दूसरे वक्त भूखा रहने वाला इंसान भी उसी कब्र के अंदर आने वाला है। तो कब्रिस्तान की जियारत करो ताकि तुम्हें मालूम हो जाए कि दुनिया की तमाम चीजों को छोड़ करके हमें इसी कब्र के अंदर अकेले आना है। अगर तुम कब्रिस्तान के पास जाकर के ये सोचोगे तो यकीनन तुम दुनिया के अंदर जो रात की तारीकी में सुबह के वक्त हय्या अलस सलाह की आवाज को सुनने के बावजूद भी तुम नरम बिस्तर को छोड़ करके ठंडे के डर की वजह से, सर्दियों के डर की वजह से तुम बिस्तर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। यकीनन हय्या अलस सलाह की आवाज जब कानों में गूंजेगी तुम नरम बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बढ़ोगे, मस्जिद की तरफ बढ़ोगे। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम लोग नमाज जनाजा में थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक नमाज जनाजा में जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कब्र के किनारे बैठ जाते हैं और बैठ करके एक लकड़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है, जो उस लकड़ी के जरिए से कुरेदते जाते हैं और रोते जाते हैं और रोते जाते हैं, रोते हुए कहते हैं या इख्वानी लिमिथली हादा फाइदु, ऐ मेरे भाई इस कब्र के लिए तैयारी कर ले, ऐ मेरे भाई इस कब्र के लिए तैयारी कर ले। यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कहना कि मेरे भाई इस कब्र के लिए तैयारी कर ले, मालूम ये चला कि कब्र के अंदर जाने से पहले दुनिया के अंदर हमें तैयार होकर के जाना है। आज इंसान जब सफर के लिए निकलता है तो माल को भी ले लेता है, पहनने के लिए कपड़े भी ले लेता है, रिटर्न टिकट भी ले लेता है, सारी चीजें भी बना लेता है,
لیکن ایک ایسے سفر کے لیے نکلنے والے ہیں جہاں ریٹرن ٹکٹ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا، میرے بھائی اس قبر کے لیے تیاری کر لے۔ معلوم یہ چلا کہ اس دنیا کی زندگی ہمیں تیاری کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ تیاری کرنے کا آخر مطلب کیا ہے؟ کیا ہمیں مال و دولت کو اکٹھا کرنا ہے؟ کیا اولاد کو اکٹھا کرنا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یتبع المیت ثلاثۃ اہلہ، کہ جب مردے کو قبرستان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو تین چیزیں اس انسان کے پاس جاتی ہیں، اہلہ ومالہ عملہ، اس کے اہل و عیال، اس کا اعمال اور اس کی مال جاتی ہے۔ اس کے اہل و عیال لوٹ آتے ہیں، اس کے مال لوٹ آتے ہیں۔ آج دنیا کے اندر انسان جس اولاد کے لیے پوری زندگی محنت کی، جس اولاد کو حاصل کرنے کے، جس اولاد کے لیے پوری زندگی محنت کی، وہ اولاد بھی اپنے باپ کو قبر کے اندر دفن کر کے ہاتھ سے مٹی کو جھاڑ کر کے وہ اولاد بھی چلی آتی ہے۔ وہ مال بھی اس انسان کے پاس نہیں جاتا ہے جس مال کو انسان نے پوری زندگی اکٹھا کیا تھا اور سماج اور معاشرے کے درمیان فخر بھی محسوس کیا تھا کہ ہمارے پاس اتنی پراپرٹی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس بنگلے ہیں۔ وہ مال بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا ہے۔ وَعَمَلُهُ، اس کے ساتھ اگر کوئی چیز رہتی ہے تو اس کا اعمال رہتا ہے۔ جو دنیا کے اندر مسجدوں کو آباد کیا، جو دنیا کے اندر نمازیں پڑھی، جو دنیا کے اندر کسی کی مدد کی، وہ چیز اس انسان کے پاس قبر کے اندر جاتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ زندگی بہت ہی قیمتی ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم رب کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک واقعہ سنا کر کے ہم یہ اللہ رب العالمین، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، بار الہ تو ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق دے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو اعمال قیامت کے دن ہمیں جنت کا حقدار بنائے، جہنم کے عذاب سے